السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کی لگام تھامے ہوئے جا رہے تھے، تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، تم ہماری سواری کی لگام تھام کے چل رہے ہو، تمہارا تو مقام اور مرتبہ ہی بہت ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً کہا کہ ہاکذا یصنع بالعلماء، کہ ہمارے ہاں علماء کا یہی مقام، یہی مرتبہ اور یہی عزت ہے۔ سید امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ امام خلف کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے، ایک حدیث کے سماع کے لیے گئے، تو امام خلف نے دیکھا کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ آئے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ آگے تشریف لائیں، آگے مسند پہ بیٹھیں آ کر کے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، امرنا ان نتواضع لمن نتعلم منه، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ہماری یہ تربیت کی گئی ہے کہ ہم جس سے علم حدیث لیں اس کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ دو زانو ہو کر کے بیٹھیں۔ یہ دونوں قول بظاہر ان سے علماء کا مقام، ان کی عزت، ان کا ادب یہ ظاہر ہو رہا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اس موقع پر میں جو اس سے استدلال آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابناء الجامعہ اپنے اپنے جامعہ کا تعارف شروع سے بیان کرتے آئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے بھی کہا کہ جہاں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے وہاں ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے، وہاں ہماری یہ تربیت کی گئی ہے کہ ہم جس سے علم حاصل کریں اس کے سامنے دو زانو ہو کر کے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جہاں ہم نے پڑھا ہے، ہمارا تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی یہی تھا، یہی ہمیں تربیت دی گئی ہے کہ ہم علماء کے ساتھ اسی طرح معاملہ کریں۔ معنی یہ کہ ابناء الجامعہ کا، اپنے جامعہ کا تعارف کہ انہوں نے جامعہ سے کیا حاصل کیا ہے، یہ روایت پیچھے سے چلتی آ رہی ہے۔ تو اسی تناظر میں میں نے کچھ باتیں ابناء الجامعہ کی نمائندگی میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ میری اس گفتگو کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ یہ ہوگا کہ ابناء الجامعہ، یہ فاضلین جامعہ، یہاں سے فراغت پانے والے ہم سارے ساتھی جو یہاں سے پڑھ کر گئے، ہم نے اس جامعہ سے کیا پایا ہے، یہ پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ اس گفتگو کا یہ ہوگا کہ اس جامعہ نے معاشرے کو کیا دیا ہے،
تو پہلا حصہ کہ ہم نے اس جامعہ سے کیا پایا ہے، اس تناظر میں میں اپنی گفتگو کا آغاز سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو سے کروں گا، اور پھر ان الفاظ میں تھوڑی تبدیلی کر کے اپنے اس جامعہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں گئے اور پھر کفار مکہ ان کے پیچھے پہنچ گئے، اور جو حبشہ کا سردار تھا، جو بادشاہ تھا، اس کے پاس جا کر کے شکایت کی کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، آپ ان کو ہمارے پاس واپس بھیج دیں۔ تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی انہوں نے سوچا کہ جن کے بارے میں یہ شکایت لے کر کے آئے ہیں، میں ان سے بھی تو پوچھوں کہ ان کا کیا موقف ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جو اپنی بات سنا دی، ان کی بات بھی سن لو۔ تو انہوں نے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور جو دیگر ساتھی تھے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے بارے میں کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تم کیا کہتے ہو۔ تو سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انہوں نے اپنی جامعہ کا تعارف پیش کیا، انہوں نے دار ارقم کا تعارف پیش کیا کہ دار ارقم کے اندر ہماری تعلیم اور تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ایھا الملک کننا قوم اہل جاہلیت نعبد الاصنام ونأکل المیتۃ ونأتی الفواحش ونقطع الارحام۔ ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم مردار بھی کھا لیا کرتے تھے، ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم برائی کا ارتکاب بھی کر لیا کرتے تھے، ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم رشتہ داریوں کو توڑ دیا کرتے تھے، لڑائیاں کیا کرتے تھے، ہمارے درمیان جنگیں چھڑی جاتی تھی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا اور ایک پیغمبر کو معلم بنا کر کے ہماری طرف بھیجا، اور اس نے ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر توجہ دی۔ اور پھر کیا ہوا کہ ہم جو بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے، ہم جو برائیوں کا ارتکاب کرنے والے تھے، ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن گئے، ہم جو صلہ رحمی کو توڑنے والے تھے، ہم صلہ رحمی کرنے والے بن گئے۔ تو یہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ابن الجامعہ ہونے کے ناطے اپنے جامعہ دار ارقم کا تعارف پیش کیا کہ وہاں پر ہماری تعلیم اور تربیت کیسی ہوئی ہے۔ تو اسی تناظر میں میں اپنی گفتگو کا آگے لے کر کے چلتا ہوں کہ یہ ابناء الجامعہ کی نمائندگی میں یہاں جامعہ، اس جامعہ میں جامعہ یہ المہد السلفی للتعلیم والتربیہ، اس کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ پہلا پہلو کہ اس جامعہ سے ہم نے کیا پایا ہے۔ یہ بات ذکر کرنے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ میری نمائندگی اور ہماری یہ طلبہ کی طرف گفتگو، ہمارے طلبہ کے جذبات اس جامعہ کے تعلق سے ہیں، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ صرف یہی جامعہ کام کر رہا ہے، باقی سارے جامعہ فیل ہیں۔ نہیں، ہمارا مقصد صرف ہمارے اپنے جامعہ کی نمائندگی ہے، اس لیے باقی جو جامعات ہیں وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری یہ نمائندگی صرف اس تناظر میں دیکھی جائے۔ تو ہم نے اس جامعہ سے کیا حاصل کیا، کیا پایا ہم نے؟ ایک وقت تھا کہ ہم اس جامعہ میں آئے، جب اس جامعہ میں ہم آئے اس وقت ہماری کیفیت کیا تھی؟ ہم کچی سوچ کے مالک تھے، ہمارا ذہن خالی تھا، اس ذہن کے اندر، اس دل و دماغ کے اندر ابھی عقیدہ، اتباع، یہ ساری چیزیں یہ ابھی اس میں نقش ہونا باقی تھی۔ بالکل کچی سوچ کے ساتھ، کچی فکر کے ساتھ ہم یہاں پر آئے تھے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہم جامعہ میں آئے تو ہماری ایک مضبوط اساس رکھی گئی، ہمیں ایک عقیدے کے تعلق سے ایک مضبوط اساس فراہم کی گئی، ہمیں اتباع کے تعلق سے ایک مضبوط اساس عطا کی گئی، ہمیں منہج سلف کی روشنی میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ منہج سلف کی روشنی میں ہمیں اس بات سے آگاہی دی گئی کہ
ہمارے اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے، ہم نے معاشرے کے اندر جا کے جینا کیسے ہے، ہم نے دین کو اختیار کیسے کرنا ہے، یہ یہاں پر آ کر کے ہماری اس سوچ کو، ہماری اس فکر کو جو پہلے کچی تھی اس کو مضبوط کیا گیا، اس کو ایک مضبوط اساس عطا کی گئی، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھائی گئی کہ ہم نے عقیدہ توحید کو کیسے سمجھنا ہے، ہم نے عقیدہ توحید کی جزئیات کو کیسے سمجھنا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں سے حاصل کی، اور پھر مسئلہ تکفیر یہ ایک عالمی سطح پر بڑا ایک خطرناک مسئلہ بن چکا ہے۔ عالمی سطح پر اس مسئلہ تکفیر کے بڑے مضمرات ہیں، اور لیکن جب ہم یہاں پر مہد میں آئے، جامعہ میں آئے، تو ہماری ایک کچی سوچ تھی، ہم سنتے تھے فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، یہ حکمران بھی کافر، یہ جو ہمارے مسلک کے مطابق نہیں وہ بھی کافر۔ لیکن جب ہم یہاں آئے تو ہمیں مسئلہ تکفیر سمجھایا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ اس کی جزئیات کیا ہیں۔ یہ مسئلہ تکفیر کے تعلق سے ایک جملہ بھی بندے کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں سمجھائی گئی۔ یہ مسئلہ خروج، اس کے تعلق سے ہمارے عقیدے کو، ہمارے فہم کو یہاں مضبوط کیا گیا، اور اسی طرح میں کیا کیا باتیں ذکر کروں، بڑی تفصیل ہے کہ ہم نے یہاں سے کیا پایا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ اس جامعہ نے معاشرے کو کیا دیا ہے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس جامعہ نے معاشرے کو بڑے بڑے ادارے دیے ہیں، بڑے بڑے افراد دیے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیں کہ المدینہ اسلامی سینٹر، یہ کیسا ایک عظیم الشان ادارہ ہے جو آپ کے ادھر ہمارے کراچی میں کام کر رہا ہے، اور وہ اس کے جو کام کرنے والی ٹیم ہے، جو جماعت ہے، وہ ہمارے اسی جامعہ کے فاضلین ہیں۔ اس کے بعد البروج آپ دیکھیں کہ البروج پر کیسا کام ہو رہا ہے، کیسا عظیم الشان وہاں پر کام کیا جا رہا ہے، اس کو چلانے والے ہمارے اسی جامعہ کی فاضل ٹیم ہے۔ اور اسی طرح آپ اندرون سندھ دیکھ لیں، بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں پر جو ہے یہ جامعہ کے ہمارے فاضلین جو ہے وہاں پر موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ اپنے حوالے سے کچھ بات ذکر کر دوں، لیکن اس میں ذکر کرنے میں یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا بنا کے بیان کروں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، نہیں، اپنے سامعین کو بتانا مقصود ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کے پیچھے میرے اساتذہ کی محنت ہے، اس کے پیچھے میرے جامعہ کی محنت ہے، اس کے پیچھے میرے اس ادارے کی محنت ہے۔ تو میں جب سے یہاں سے محض سے فارغ ہوا، اس کے بعد یہ 12 انٹرنیشنل ادارہ دارالسلام ہے، اس کا ریسرچ سینٹر لاہور میں ہے، ہیڈ آفس ہے، تو وہاں پر میں نے 2010 سے یہاں سے فراغت پانے کے بعد 2015 تک دارالسلام کے ریسرچ سینٹر میں الحمدللہ وہاں پر کام کیا ہے، اور وہاں پر بھی میری جو زیادہ ذمہ داری تھی وہ یہی ایک جو رسالہ مجلہ ضیاء حدیث کے نام سے بہت سارے علماء اس سے جو ہے وہ واقف ہیں اور طلباء بھی اس سے واقف ہیں، تو اس مجلے کے اندر میری ذمہ داری تھی، اور پھر وہ مجلہ دارالسلام سے الگ ہوا، لیکن اب اس 2015 کے بعد اب تک اس کی مکمل ذمہ داری وہ میرے پاس ہے کہ میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جو اساتذہ نے محنت کی، اس محنت کے نتیجے میں جو ہے اس مجلے کو لے کر کے چل رہا ہوں، اور جو علماء اس سے واقف ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیسی جو ہے تحریریں اور مضامین شامل ہوتے ہیں۔ آخری بات میں یہاں پر ذکر کر دوں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اس دور کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں، اور بڑے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو اپنے اوپر بڑا ایک انعام سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے مربی، ہمارے شیخ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسا انعام کیا ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے ہمارے استاد، ہمارے شیخ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، پہلے بھی رہنمائی کرتے تھے جب ہم یہاں پر تھے، لیکن آپ جا چکے ہیں یہاں سے اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، لیکن اب بھی جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو شیخ کی رہنمائی ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے جو استاد عطا کیے ہیں اور ایسے شیخ عطا کیے ہیں، ایسے مربی ہمیں عطا کیے ہیں جو مرحلے پر اور موقع پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ آخری بات کہ جو ہمارے اس جامعہ کے معاونین ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں
اس بات کے لیے چن لیا کہ اس جامعہ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں، وہ بھی خوش ہوں کہ ان کا جو تعاون کسی بھی موقع پر، کسی بھی دور میں، کسی بھی اعتبار سے اس جامعہ کے ساتھ کیا ہوا ان کا تعارف، ان کا تعاون وہ ضائع نہیں جائے گا۔ آپ نے اس جامعہ کے ساتھ تعاون کیا، کسی بھی اعتبار سے آپ نے یہاں پر تعاون کیا، یہاں سے فاضل ہونے والے طلبہ پورے سندھ کے اندر ان پر جال ہے، ملک کے اندر دیگر صوبوں کے اندر موجود ہیں اور ملک سے باہر بھی موجود ہیں جو اس جامعہ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یقین کریں جو ایک طالب علم یہاں سے پڑھ کے گیا اس کے آگے اس نے کام شروع کیا اور اس کام سے نتیجے میں، دعوت کے نتیجے میں کسی ایک آدمی کی اصلاح ہو گئی تو جس آدمی کی اصلاح ہوئی اس کا اجر آپ تک بھی واپس لوٹے گا، جس نے محنت کی اسے ملے گا۔ اس کے بعد اساتذہ جنہوں نے اس طالب علم کو پڑھایا، پھر آپ نے ان کے ساتھ تعاون کیا جامعہ کے ساتھ، اور آپ کے تعاون سے یہ جامعہ چلتا رہا کہ ہر موقع پر، ہر موسم کے اعتبار سے آپ نے جو ہے وہ سہولیات عطا کی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ چند باتیں تھیں جو فارغ التحصیل طلبہ ابناء الجامعہ کی طرف سے ایک نمائندگی کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول کر لے، اللہ تعالی ہمیں اپنے اساتذہ کے لیے، اللہ تعالی ہمیں اس جامعہ کے لیے، اور اللہ تعالی ہمیں جتنے بھی معاونین ہیں جس اعتبار سے بھی تعاون کرنے والے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جزاکم اللہ خیرا۔